أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله المنعم وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ میرے دوستان اور محترم سامعین، آج کا ہمارا پہلا سبق ہے اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم دوسرے سیکشن میں داخل ہو گئے ہیں۔ پہلا ہمارا جو سیکشن تھا وہ توحید کا تھا، جس کے ہم نے 10 اسباق پڑھ لیے، اور آج سے جو ہمارا دوسرا سیکشن شروع ہو رہا ہے، دوسرا حصہ، وہ ہے عدل کے بارے میں۔ جیسے ہم پہلے 10 اسباق میں کہہ رہے تھے اور ہمارا جو مورد نظر اور جس پر ہم فوکس کر رہے تھے اور سمجھنا چاہ رہے تھے وہ تھا توحید، کہ کہہ رہے تھے ہم اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں پڑھا، اور خدا کی معرفت کے بارے میں کہ ہم ان تک کیسے پہنچے۔ اور اب جو ہم جس سوال کے متعلق پڑھیں گے وہ سوال کیا ہے کہ آیا ہمارا خدا عادل ہے؟ تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، اور ہمارا اللہ تعالی ہمارا اچھا معاون ہے۔ تو آج کے اس پہلے سبق میں ہم 2 چیزیں پڑھیں گے بیسیکلی۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عدل کی معنی کیا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا خدا عدل کرنے والا عادل ہے، تو یہ عدل ہے کیا؟ اور دوسرا ہم پڑھیں گے کہ مساوات کیا ہے، چونکہ عدل اور مساوات کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم ضرور پڑھیں گے۔ اور ان 2 نکات کی وجہ سے لوگوں میں بڑے شبہات پائے جاتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ عدل کی معنی کیا ہے۔ عدل کی معنی یہ ہے، اگر خداوند کریم ہر ایک چیز کو ان کے حق کے مطابق، ان کے استحقاق کے مطابق عطا کرے، جن کا اتنا حق ہے، تو یہ عدل ہوگا کہ جس چیز کے اور جتنی مقدار کے وہ لائق ہیں اللہ انہیں اتنا عطا کرے، یہ عدل ہے۔ مساوات کیا ہے؟ مساوات کی معنی ہوتی ہے برابری، کہ اللہ تبارک و تعالی اگر سب کو ایک ہی چیز اور برابر تقسیم کر دے تو یہ مساوات ہوگی۔ تو ہم یہ پڑھنے جائیں گے کہ آیا مساوات خدا میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ خدا میں عدل ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا میں ایگزامپل پیش کرتا ہوں، پھر عبارت میں پڑھیں گے، اور تھوڑا درس لمبا نہ ہو جائے اسی لیے مختصر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ معائنہ کریں پوری کائنات کا، کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے،
جس سرگرمی میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو مساوات دیکھنے میں نہیں آئے گی، اور وہاں کے لوگ مساوات کو پسند نہیں کر سکیں گے۔ وہ کیوں؟ چونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ عدالت کو پسند کرتا ہے، مساوات کو پسند نہیں کرتا، اور مساوات سے دنیا کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو آپ جہاں بھی جائیں گے، جس فیلڈ میں، جس سرگرمی میں، وہاں مساوات دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک عمارت بنائی جا رہی ہے، تعمیراتی کام شروع ہے، تو کیا آپ ان کے تعمیر کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی اس تعمیرات کے پارٹیکولر ہیں، ان میں حصہ ڈالنے والے ہیں، تو کیا آپ ان سب کو ایک ہی مقدار کی تنخواہ دے سکتے ہیں؟ یقیناً جو وہاں مزدور کام کر رہا ہے، آپ ان کی تنخواہ الگ ڈیسائیڈ کریں گے، اور جو معمار اسے بنا رہا ہے، آپ ان کی تنخواہ الگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ایک ہی مقدار کی تنخواہ دیں۔ اگر معمار جو بنا رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے، اس کو آپ 2000 روپیہ دے رہے ہیں، تو یقیناً آپ مزدور کو 1000 یا 1500، مطلب کہ معمار سے آپ اسے کم دیں گے۔ اور آپ چلے جائیں ہاسپٹلز میں، جو نرسز ہوتے ہیں ان کی تنخواہ الگ ہوتی ہے، اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی تنخواہ الگ ہوتی ہے، اور جو ان کے اوپر ہوتے ہیں، چیئرمین ہیں، پرنسپلز ہیں، تو سب کی تنخواہ الگ ہوتی ہے، اور پورا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ بات ذہن کے قریب ہو گئی ہوگی کہ مساوات کیا ہے اور عدل کیا ہے۔ تو ہم زیادہ عبارت میں پڑھتے ہیں۔ پہلا سبق عدل۔ قبل اس کے کہ ہم عدل کی بحث کا آغاز کریں، اس نقطے کی وضاحت کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، عادل بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر بزرگ علماء نے خدا کی تمام صفات میں سے صرف عدل کو ہی اصول دین میں کیوں شمار کیا؟ چونکہ آپ کہتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں، توحید ہے، پھر عدل ہے، تو یہاں سوال ہوا کہ عدل کی جگہ پر خدا کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے کوئی اور صفت کیوں نہ لائے؟ صرف ایک عدل کو آپ نے اصول دین میں کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہم بہتر ہے کہ عبارت میں پڑھیں۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے جو ہم مندرجہ ذیل میں پڑھیں گے۔ وہ پہلی چیز ہے کہ عدل کی اہمیت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ خدا کی بہت سی صفات اسی صفت عدل کی طرف لوٹتی ہیں، کیونکہ عدل کا صحیح اور وسیع مطلب ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے۔ لہذا اس معنی کے اعتبار سے خدا کی دوسری تمام صفات، مثلا حکیم، رزاق، رحمان اور رحیم وغیرہ تمام صفات کا اطلاق بھی در حقیقت عدل پر ہوتا ہے۔ تو یہ شاید بات سمجھنے میں کسی کے لیے مشکل ہو، تو
جواب اس کا یہ ہوا کہ چونکہ عدل ایسی صفت ہے جتنی بھی اللہ کی دوسری صفات ہیں اس کو شامل ہے، عدل کا ان تمام اوصاف پر احاطہ ہے۔ دوسرا نقطہ، نبوت، امامت اور قیامت سے متعلق مسائل کا بھی عدل الہی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تیسری بات، اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم نے عدل الہی کی صفت کو ہم نے اصول دین میں رکھا ہے، دوسری اوصاف کو کیوں نہیں رکھا؟ وہ یہ ہے کہ عدل الہی کا مسئلہ اسلام کے ابتدائی زمانے سے ہی اختلاف کا شکار رہا ہے، کیونکہ اشاعرہ یہ اہل سنت کا ایک فرقہ ہے اور دوسرے ہیں معتزلہ۔ کیونکہ اشاعرہ خدا کے عدل کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف عدل اور ظلم کی نسبت کا کوئی مفہوم ہی نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات چونکہ خدا کی ملکیت ہے، لہذا وہ جو بھی کام کرے وہ عین عدل ہے، یہاں تک کہ وہ حسن عقلی اور قبح عقلی کو بھی نہیں مانتے۔ اب یہاں اشاعرہ حسن عقلی اور قبح عقلی کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ خدا کے عدل کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھو، میں نے سابقاً کہا تھا کہ کچھ اصطلاحیں ایسی ہیں جن کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ جیسے حسن عقلی ہے اور قبح عقلی ہے، تو یہ عوام الناس کے اذہان سے تھوڑا اوپر ہے، غالباً وہ یہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ حسن عقلی کیا ہے؟ حسن عقلی یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جتنے ہم کام انجام دے رہے ہیں ان میں یا تو حسن پایا جاتا ہے یا تو قبح پایا جاتا ہے۔ حسن اور قبح سے کیا مراد ہے؟ حسن سے آپ مراد لیں بھلائی، اچھائی اور خوبصورتی، اور قبح سے آپ کیا مراد لیں؟ برائی، بدصورتی اور اس جیسے دوسری معانی۔ تو حسن عقلی کی ایک مثال ذکر کریں، وہ یہ ہے، آپ پورے عالم میں دیکھیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ عدل اور انصاف بہت اچھی چیز ہے، اور اسی طریقے سے ظلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ظلم خراب چیز ہے۔ اور یہ بات ہمیں کس نے سمجھائی کہ عدل انصاف اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز ہے، یا قتل کرنا بری چیز ہے، کسی پر احسان کرنا اچھی چیز ہے؟ یہ ایک صلاحیت ہے جو خدا نے انسان کے عقل میں رکھی ہے، وہ عقل انسان کا سمجھ سکتا ہے اچھائیوں کو اور برائیوں کو۔ جتنی پرواز اللہ نے عقل میں رکھی ہے کہ اتنی مقدار تک، اس حد تک عقل اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھ سکتا ہے، وہ تمام چیزیں حسن اور قبح عقلی میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کفار بھی جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اچھی چیزوں کو اچھا کہتے ہیں، بری چیزوں کو برا کہتے ہیں۔ جیسے صاف چیزیں کھانا، صاف ستھرا رہنا، اور
زندگی میں صدق کے ساتھ، احسان مندی کے ساتھ، اپنے ہنر کے ساتھ رہنا سب پسند کرتے ہیں، چاہے وہ خدا کو کیوں نہ ہی مانتے ہوں، چاہے وہ خدا کو نہ ہی مانتے ہوں۔ تو ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اشاعرہ حسن و قبح عقلی کو نہیں مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری عقل اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ہمارے عقل اچھے کاموں کی اچھائی اور برے کاموں کی برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ہماری عقل قاصر ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ اس قسم کے اور اشتباہات ہیں جو عقائد اشاعرہ میں شامل ہیں۔ اہل تصنع کا دوسرا فرقہ ہے معتزلہ۔ اس کا اور تمام اہل تشیع کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا عادل ہے۔ اٹ مینس کہ شیعہ اور ایک اہل تصنع کا فرقہ جو معتزلہ ہے وہ حسن اور قبح عقلی کو مانتے ہیں۔ معتزلہ اور شیعہ، ان دونوں فرقوں کو ایک دوسرے سے الگ شناخت کرنے کے لیے اشاعرہ کو غیر عدلیہ، چونکہ اہل تصنع کے دو فرقے تھے، ایک اشاعرہ جو عدل کو اصول دین میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ غیر عدلیہ ہو گئے، جبکہ دوسرے فرقے کو عدلیہ کہا جاتا ہے، معتزلہ کو، چونکہ معتزلہ والے کیا کرتے ہیں، عدل کو اصول دین میں شمار کرتے ہیں۔ تو شیعہ بھی عدلیہ ہیں، معتزلہ بھی عدلیہ ہیں، ان دونوں میں کیا فرق بنے گا، ان کو ہم الگ کیسے کریں؟ تو اہل تشیع کے ہاں عدل اصول دین میں داخل ہے، اس لیے انہیں بھی عدلیہ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اہل تشیع دوسرے عدلیہ گروہ سے اپنے مکتب کے تشخص اور امتیاز کے لیے امامت کو بھی اصول دین کا جزو قرار دیتے ہیں۔ اشاعرہ کو غیر عدلیہ، چونکہ وہ عدل کو اصول دین میں داخل نہیں کرتے۔ پھر معتزلہ کو ہم نے عدلیہ کہا، چونکہ وہ عدالت کو شامل کرتے ہیں اصول دین میں۔ تو اہل تشیع والے بھی اصول دین میں عدل کو شامل کرتے تھے، تو ہم نے کہا کہ شیعہ بھی عدلیہ ہیں، لیکن معتزلہ سے فرق حاصل ہو جائے، امتیاز حاصل ہو جائے، اس لیے اہل تشیع نے اصول دین میں امامت کو بھی رکھ دیا۔ اور چوتھی چیز، فروع دین کا اصول دین کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عدل الہی کے مظاہر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت عام ہیں، اور معاشرتی عدل کی وجہ سے ہی بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ در حقیقت عدل کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر اس لیے منتخب کیا گیا ہے تاکہ عدل انسانی زندگی میں جاگزیں ہو اور رس بس جائے، اور انسان ہر قسم کے ظلم کے خلاف جنگ لڑ سکے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا انسانی معاشرے کو ایک لڑی میں پرونے کا باعث بنتا ہے۔ انبیاء کی نبوت اور ائمہ اہل بیت کی امامت کا مسئلہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے کے لیے سچے رہنما کتنی اہمیت رکھتے ہیں، لہذا اللہ کی تمام صفات میں سے علماء کیا عدل کو علیحدہ ایک اصل کے طور پر اصول دین میں شامل کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی معاشرے کے
ہر شعبے میں عدل ناگزیر ہے۔ کائنات کی خلقت اور قیامت کا تعلق عدل الہی سے ہے، اور انسانی معاشرہ بھی عدل کے بغیر مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں رہ سکتا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے درس کو ختم کریں، ایک چیز اصول اور فروع دین کے بارے میں کرنی ضروری سمجھتا ہوں۔ اصول دین اور فروع دین علماء علم کلام کی اصطلاحیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ علم کلام کیا ہے۔ اصول دین کا تعلق علم اور عقل سے ہے، اور فروع دین کا تعلق عمل سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اصول دین اہم اور فروع دین غیر اہم ہیں، اہمیت کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو آپ اس کو کلمہ طیبہ پڑھانے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز پڑھنے کا دیتے تھے۔ اصول دین کو دین کی جڑیں اور فروع دین کو دین کی شاخیں کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح درخت کی جڑیں زمین کے اندر چھپی ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کا عقیدہ بھی انسان کے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے، اور جب تک عمل کے ذریعے اس کا اظہار نہ کیا جائے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا۔ فروع دین کو دین کی شاخیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاخیں برگ و بار لاتی ہیں اور سب کو نظر آتی ہیں۔ چنانچہ جب ایک شخص نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور جہاد کے ذریعے اپنے ایمان کو رو بعمل لاتا ہے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ یاد رکھیے کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آج کے درس کا کچھ حصہ رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔